حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا، کیا فرمایا؟ ھذان السمع والبصر، فرمایا یہ دونوں آنکھ اور کان کی طرح ہیں، یہ دونوں آنکھ اور کان کی طرح ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس ارشاد مبارک کے متعدد مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک، مسلمانوں کے درمیان دو حضرات کا مقام و مرتبہ ایسے ہے جیسے جسم کے اعضاء پر کان، جسم کے اعضاء پر کان اور آنکھ کو برتری حاصل ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے درمیان دو حضرات کا مقام و مرتبہ ایسے ہے جیسے جسم کے اعضاء پر کان اور آنکھ کو برتری حاصل ہے۔ نمبر دو، آگے کیا فرماتے ہیں؟ دین میں، کس میں؟ دین میں ان دو شخصیات کی وہ حیثیت ہے جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہے، جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ نمبر تین فرمایا شیخین کریمین کو بارگاہ نبوی میں کان اور آنکھ کی طرح مرتبہ حاصل ہے، کان اور آنکھ کی طرح مرتبہ حاصل ہے کہ دونوں حضرات اس بارگاہ کے وزیر اور وکیل ہیں، دونوں حضرات اس بارگاہ کے وزیر اور وکیل ہیں، انہی کے ذریعے اس بارگاہ کے امور انجام پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے شیخین کریمین کی فضیلت۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دونوں بزرگ حق کو سننے اور جہان میں پائے جانے والے دلائل حق کا مشاہدہ کرنے پر بہت حریص ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت حریص ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھ کی طرح ہیں، یہ دونوں کان اور آنکھ کی طرح ہیں، یعنی دین میں ان دو شخصیات کی وہ حیثیت ہے جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہے، جو جسم میں کان اور آنکھ کی ہے۔ شاعر کہتا ہے اصدق الصادقین سید المتقین، کیا فرمایا؟ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم شیخین کریمین کا ادب و احترام کیا کریں اور ان کی سیرت پر عمل کیا کریں، کیونکہ ہمارے شیخین کریمین آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی اور چوتھے مولا کائنات، چوتھے مولا کائنات، اور یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس دن ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے محفل پاک انعقاد بھی کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں محفل پاک سجانی چاہیے اور ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو یہ والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق بتائے، آپ کی بہادری جو ہے اس کے متعلق بتایا جائے، تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کس طرح پھیلا، کہ جناب کتنے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی جانیں قربان، سب کچھ قربان کر دیا۔ آگے محرم بھی آ رہا ہے تو آپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ امام حسین وہ ہے کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھا، اور فرمایا کہ نہ آج تک ایسا قرآن کسی نے پڑھا ہوگا، نہ قیامت تک کوئی ایسا پڑھے گا، قیامت تک کوئی ایسا نہیں پڑھ سکتا۔ تو واقعی کوئی بھی ایسا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا جس طرح مولا حسین نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پڑھا، وہ ہے حسین پاک۔ تو آپ اپنی اولاد کو بتائیں، امام حسین کی قصے سنائیں کہ آپ نے کس طرح کربلا کی سرزمین پر حضور کے دین کی جناب والا حفاظت کی، کس طرح آپ نے دین کو بچایا، کس طرح دین کو بچایا۔ وہ یزید جس نے آپ کو شہید کیا،
میں بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے۔ یزید کا جو نام ہے، کوئی کہتا ہو یزید زندہ باد، کوئی کہتا ہو، یزید کا نام ہے نا بھائی نا، جو حق پر ہوتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے، جو باطل ہے وہ مر گیا مٹ گیا، اس کا نام زندہ نہیں، جو حق پر ہے۔ مولا حسین حق پر تھے، مولا حسین حق پر تھے، آپ کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا، کوئی بھی آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کے متعلق بتائیں، حضور کی سیرت کے متعلق بتائیں، تاکہ آگے جا کر وہ اہل سنت و جماعت میں جناب ان کا عقیدہ ایسا ہو کہ پتہ چلے، انہیں عقیدے کے متعلق بتایا جائے، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی گزر جائے، آخرت بھی اچھی گزر جائے، اور قبر کی جو منزلیں ہیں وہ بھی آسان گزر جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔